البرٹ کاموس البرٹ کاموس کو لغویت کا فلسفی کہا جاتا ہے۔ لغویت کا نظریہ سارتر کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ سارتر کہتا ہے کہ ہستی بے دلیل اور بے وجہ ہے، انسان ایک فضول جذبہ ہے، یہ لغویت ہے۔ لیکن اس نے لغویت کے ازمار اجاگر نہیں کیے۔ جس شخص نے لغویت کو اپنے خیالات کا سنگ بنیاد بنایا ہے وہ کاموس ہی ہے۔ وہ اپنے ایک ڈرامے لا میلنٹینڈو میں کہتا ہے کہ یہ دنیا معقول نہیں، مجھے یہ کہنے کا حق ہے کیونکہ میں نے دنیا کا مزہ تخلیق سے تباہی تک چکھا ہے۔ کاموس کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کائنات، انسانی زندگی یا تاریخ کا مطلب یا وجہ پوچھنا چاہے تو اسے سوائے مایوسی کے کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔ یہ دنیا لغو ہے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا بذات خود بے وجہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کائنات کی وجہ دریافت کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ کائنات اس کی ساری جستجو کا جواب صرف خاموشی میں دیتی ہے۔ لغویت کا تصور تین وجوہات کی بنا پر ابھرتا ہے۔ پہلی چیز تو قدرت کی لاتعلقی ہے، بلکہ یہ ظلم عظیم ہے۔ قوانین قدرت نہ صرف اخلاقی مقاصد کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں بلکہ کئی طرح کے مظالم بھی ڈالتے ہیں۔ دوسری چیز انسانی زندگی کی بے ثباتی اور موت ہے، جس سے زندگی کی غیر معقولیت اور لغویت ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ تیسری چیز معمول ہے، یعنی دن رات گزارنے کا وہی ٹائم ٹیبل۔ یہ معمول بھی تباہ کن ہے، یہ زندگی کو میکانکی بنا دیتا ہے اور روح چھین لیتا ہے۔ اپنی کتاب متھ آف دی سیسیفس میں کاموس سیسیفس کی سزا کا ذکر کرتا ہے، جس نے خداؤں کی نافرمانی کی اور اسے یہ سزا ملی تھی کہ وہ ہر روز ایک بھاری بھرکم پتھر دامن کوہ سے اٹھا کر چوٹی تک لے جائے۔ یہ کام صبح سے شام تک جاری رہتا، لیکن جو ہی پتھر چوٹی تک پہنچتا اسے لات لگا دی جاتی اور وہ گر کر واپس اسی مقام پر آ جاتا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ سیسیفس پھر اسے اٹھاتا اور دوبارہ چوٹی کی طرف چل پڑتا۔ یوں یہ سلسلہ شام تک چلتا رہتا۔ یہ ایک ایسی سزا تھی جو صرف موت کے بعد ہی ختم ہو سکتی تھی۔ یہ کہانی ایک تمثیل کی صورت میں زندگی کے معمول کی کہانی ہے، جس میں ایک ہی پتھر کو ہر روز اٹھانا پڑتا ہے۔ لغویت کا آغاز انسان سے ہوتا ہے اور انسان کے بغیر لغویت کا کوئی مفہوم نہیں۔ کائنات لغو نہیں، لیکن یہ بے وجہ ضرور ہے۔ کاموس کہتا ہے کہ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن لغویت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کے مقاصد تباہ ہو جائیں، کیونکہ کوئی آدمی مطالب سے خالی زندگی نہیں جینا چاہے گا۔ وجودی فلسفی اس صورتحال سے بچنے کے لیے چھلانگ یا جست کی تلقین کرتے ہیں۔ کرکیگارڈ مذہب کی چھلانگ لگانا چاہتا ہے، ایسے ہی دوسرے وجودی فلسفی بھی چاہتے ہیں، لیکن کاموس کہتا ہے کہ چھلانگ کی تلقین تب ہی کی جاتی ہے جب عقل ناکام ہو جاتی ہے یا عقل کام نہیں کرتی۔ کاموس کے نزدیک یہ فرار کا طریقہ ہے، کیونکہ چھلانگ عقل سے پرے لے جاتی ہے، جبکہ عقل سے پرے کچھ بھی نہیں ہے۔ لغویت کی دنیا میں نہ خدا ہے اور نہ ہی مستقل اقدار، لیکن اس کے باوجود کاموس چاہتا ہے کہ ایسی ہی دنیا میں زندگی بسر کی جائے۔ لہذا وہ سوال اٹھاتا ہے کہ جب یہ دنیا لغو ہے، نہ ہی خدا ہے اور نہ ہی مستقل اقدار، تو یہ ہوگا کہ لغویت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے گئے اور اسے تسلیم کر لیا گیا۔ لغویت تب تک قائم رہتی ہے جب تک اس کے خلاف بغاوت کی جائے۔ اگر اس کے آگے سر جھکا دیا جائے تو لغویت ختم ہو جاتی ہے۔ خودکشی لغویت سے فرار ہے۔ بغاوت میں ہی زندگی ہے، اور جو آدمی بغاوت نہیں کرتا وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لغو دنیا میں زندگی کیسی ہوگی؟ جو دنیا مقاصد سے خالی ہوگی اس میں انسان جو چاہے کر گزرتا ہے، لیکن کاموس اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ جرائم کی زندگی پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کی اجازت لغو دنیا میں ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسی دنیا میں کوئی نواحی نہیں۔ فرائض اپنی جگہ قائم رہیں گے اور جرائم کی روک تھام ہوگی، لیکن فرائض کی ادائیگی اور جرائم سے احتراز کے لیے کوئی اخلاقی جبر نہیں ہے۔ لہذا لغویت میں بسنے والا انسان آزاد ہوگا،
اس کا اپنا اخلاق ہوگا اور وہ زندگی کے ہر سانس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ مثلا ایک عیاش آدمی زندگی میں خاص قسم کی لذت چاہتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ کسی تجربہ کی مستقل اہمیت یا قدر و قیمت نہیں۔ اس طرح ایک سپاہی یہ جانتے ہوئے کہ تاریخ کا عمل بے معنی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کرتا ہے کہ جس تاریخی صورتحال میں وہ ہے اسے بامعنی بنائے۔ فنکار بھی یہی کچھ کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ بھی فانی ہے اور اس کا فن بھی فانی ہے، لیکن پھر بھی اپنے تجربات کو الفاظ کا جامہ پہنائے چلا جاتا ہے۔ زندگی میں فتح کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فتح کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جس چیز کی قدر و قیمت ہے وہ تو بغاوت ہے۔ یہ بغاوت دراصل انسانی قسمت کے خلاف احتجاج ہے۔ کاموس ترک دنیا کی تلقین نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ انسان لغویت کو تسلیم نہ کرے بلکہ اس کے خلاف بغاوت کرے۔ یہ بغاوت ہی انسان کا درہ امتیاز ہے۔